اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک میتہ بکری کے پاس سے جو جناب سودا کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تھا اس کے مالکوں پر کہ اگر اس کے چمڑے سے فائدہ حاصل کرتے، تو انہوں نے چمڑا اتارا، اس کو رنگا، اس کا مشکیزہ بنایا. جی اس پر جو شرح تھی وہ آپ پڑھ رہے تھے، نظر آ رہا ہے؟ تو پہلے حدیثیں نقل کی اور بھی ہو بہت ساری، آئی سمجھ؟ اچھا جی. قال القاری، ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں کہ تحقیق روایت کیا ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، والحاکم وصححہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ارادہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ وضو فرمائیں مشکیزے سے، اندر پانی سی. تو عرض کی گئی کہ وہ تو میتہ ہے، تو فرمایا اس کی دباغت نے زائل کر دی اس کے خبث کو، یا لفظ ہیں اس کے نجس کو، یا لفظ ہیں اس کے رجس کو. تو فرمایا جو اس کی دباغت ہے نا، اس نے اس کو کیا کر دی ہے؟ پاک کر دے، اس کی گندگی ختم کر دی. اور حدیث اخرج طبرانی فی اوسط دارقطنی من حدیث ام سلمہ بسند فی فرج جو ضعیف ہے. اچھا. واخرج الحاکم فی تاریخ نیسابور عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بلفظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے بکری میتہ، وہ جناب ام سلمہ کی تھی یا جناب سودا کی تھی. تو جو لفظ آئے ان پر کوئی ظاہر ہم نے تو جو کتابوں میں پڑھنا ہے جو وہ ہے. اچھا جی. بہرحال حدیث جو پیچھے آئی ہے نا کہ جون سا کچا چمڑا دباغت کیا جائے فقد طاہرا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دھیان کربے نے کیا. یہ حدیث اخرج و شافعی و ترمذی و رواہ مسلم بلفظ اذا دوبیغا، اخرج ابن حبان تارقطنی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ بسند صحیح و حسن، واخرج الخطیب عن جابر الاخری. مسئلہ متفقن علیہ بین الائمہ ہے کہ کچا چمڑا جڑا نا مردار دا اینو جدو رنگیت کی ہو جاندے، دھیان کریں بے. اور تحقیق مستثنا کی ہے علماء نے اس سے خنزیر کا چمڑا، کیونکہ خنزیر کیا ہے؟ نجس العین ہے. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنہ رجس. اور مستثنا کیا ہے آدمی کا چمڑا، لیکن یہ لے کرامت، لے اختلاف ہے کتے کے چمڑے میں. صحیح میں مذہب نا یہ ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ نجس جیسے، یہ اس کی تحقیق اپنے مقام پر ہے، کنی باری پڑھی جگہ یار. اسی لیے تو جائز ہے اقتناء بعضھا کہ بعض کتوں دا گھر رکھنا. اقتناء میں کتے رکھنے دی اجازت تو مطلقاً نہیں ہے، بعض دی کتھے او بکریاں رکھیاں نے باہر، یا گھر جنگل چ کلا ہے جی، یا شکاری کتا جڑا بھی او شکار واسطے اے بھائی اے جی. اچھا جی. دھیان. اور واقعی وہ اطلق کا اچھا بولا گیا سخت اس کے سمن پر. کس پر؟ ایک کتے کا، وہ کتا بیچ کے پیسے کھانے اندے ہوتے جڑا نا وہ ناراضگی دا اظہار ہے، تے باقی رکھنے دی اجازت ہے. جی. اچھا جی. باقی رہ گیا ہاتھی. یہ صرف اجمال کیتا ہے نا، باقی جگہ پڑھیاں جی حدیثاں جی. بہرحال ہاتھی اندہ محمد رحمہ اللہ وہ اندہ شیخین لیسا کذالک. اچھا جی. یہ تو گل مک گئی. اور سلف سے نقل ہے فائدہ حاصل کرنا میتہ کی ہڈی کے سے، جیسا کہ فیل وغیرہ، اور کنگے بنانے جی
تے انہاں دی شیشیاں بنا کے تے وچ اے مطلب ہڈی دی شیشی بنا کے جی. اور اسی طرح نقل ہے اس میں آثار اخر بھی. اے تو گل گئی مک. ہن نواں مسئلہ شروع. آیا اے کچا جڑا چمڑا مردار دا رنگیاں پاک ہوندا ہے، دے وچ کس دا اختلاف بھی ہے. تحقیق کلام کیا ہے بعض اصحاب احمد رحمہ اللہ نے مسئلہ طہارت الجلد مدبوغ میں. وہ آندے نے دباغت دے باوجود بھی وہ پاک نہیں ہوندا. دلیل متمسکین بما روی عن عبداللہ ابن عکیم یا عقیم جی ہے، ویسے عکیم زیادہ جی عقم کولوں جی. انہاں دی روایت ایش او نہ دلیل بنائی ہے. یہ پھر روایت کنی باری گل اگے آنی ہوں. قالا وہ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب شریف آیا کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ نہ فائدہ حاصل کرو میتا سے، اس کے چمڑے کے ساتھ، اور نہ اس کے پٹھے. وہ سب پٹھے ہڈیاں نہیں پٹھے بڑے موٹے موٹے نکلتے ہیں بچوں. وہ تندیاں بنتے ہیں کم آدی ہیں. کوکوا پنڈوں جا کے پوچھی بڈھیاں کو وہ کیا ولتے ہیں جی. جی کمال بندے ہو یار. پٹھا جڑا نا بڑا مضبوط شے ہے جی. جی بہت مضبوط شے. اچھا جی. ولا عصب رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ والترمذی، یعنی اے ساریاں کتابیں آ جڑا نا حدیث موجود ہے عبداللہ بن عکیم والی کے ساڈے کول سونے دا مکتوب آیا. اندے چ سی کہ نہ فائدہ حاصل کرو میتا سے، احاب کے ساتھ، اور نہ پٹھوں کے ساتھ. ہن اگلے بزرگاں سارے احاب تے زور دینا بھی احاب آندے نے کچے چمڑے نو تے کچا تے منع ہے کہ پلیت ہے جی. رنگنا ہے تو پھر انہیں پاک ہونا ہے. جب رنگنا ہے تو انہوں کا نام احاب ہی نہیں جی. انہوں کا نام ہی ہو رہے جی. وہ تیان ہو پلا ہو جے. ابن ماجہ الاخر وقال ھذا حدیث حسن. اور روایت کی ہے اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے ہر ملا میں کتاباں دے نام پایا ان کتھوں لبیے. اور وہ احمد فی مسندہ والبخاری فی تاریخی. بخاری شریف نہیں، تاریخ دی کتاب اور جی آپ دی جی. تاریخ بخاری ماشاءاللہ بڑی بڑی ساری کتاب ہے جی. اور دار قطنی نے اور بہقی نے اور ابن حبان نے فرمایا نا، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا جی بے اوہمت کیے اوہمت ہیں عالم من الناس کہ انا حاض الخبر مونا کہ بھی یہ لفظ جو ہے نا وہم کیا گیا ہے جی. عالم من الناس نہ وہم کرتا ہوں میں عالم من الناس کا کہ یہ خبر کیا ہے اور لیسا کذالک، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. حالانکہ بعض نے یہ کہا کہ یہ خبر متصل نہیں ہے. تو امام دار قطنی بہقی ابن حبان بے کالا بھی یہ لفظ کہ وہم کیا میں نے ایک عالم کو کہ لوگوں سے اس نے کہا کہ یہ خبر کیا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ متصل ہے. دھیان کریں جی. بلکہ ابن عبداللہ بن عکیم حاضر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط جو آیا سی نا اتھے یہ بھی موجود سن. جس وقت پڑھا گیا خط ان پر جوہینہ کے قبیلے میں، تو اس وقت کول موجود سن کون؟ عبداللہ بن عکیم. وقال البہقی والخطابی مرسل، کیا یہ مرسل ہے. اور تکلم کیا انہوں نے احادیث میں جو وارد ہیں اس کی، اور بسا اوقات حجت پکڑی انہوں نے کہ بائیں طور کے وہ کیا ہیں ان کے اس کے ساتھ ان سے کہ ذکر کیا گیا اس میں. اصل میں کو نہ کہ بھی اے جڑی حدیث ہے نا جڑا خط ہے اے ناسخ ہی تے باقی جڑی نا جڑی طہارت دیاں حدیثاں نے ان میں انہوں نے کلام کیا ہے. اور بسا ان تے حجت پکڑی اس مکتوب کے ساتھ کہ منسوخ ہیں باقی ساری حدیثیں اس کے ساتھ، اس سے کہ ذکر کیا گیا اس میں یہ بھی کہ ساڈے کول خط آیا سی سونے دے وصال تو 2 مہینے پہلے. سنیں جی. اور بساؤ کا تمسک کیا انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ بعد تسلیم صحت والمعارضات وعدم الانتساخ بعموم قول تعالی حرمت، تو جو میتا ہے میتا پہ چمڑا بھی آ گیا جی، لہذا بھی حرام ہے جی، کیونکہ فإنہ عام اگرچہ کیا ہو. بساؤ کا نقل کیا انہوں نے امام ربا والا لفظ ہوتا ہے دار قطنی سے حدیث مرفوع. وہ کی سی
کہ بے شک میں تمہیں رخصت دیتا تھا میتا کے چمڑوں میں، پس جب پہنچ جائے تمہارے پاس میرا مکتوب تو نہ فائدہ حاصل کرو نہ اس کے، یہ بات دلالت کرتی ہے نہ حج بعد رخصت پر، اے بالکل واضح ہو گیا بھی ساریاں طباقت نال پاک ہونے دی حدیثاں منسوخ ہو گئی ہیں۔ یعنی یہ گل سمجھ نہیں پی جی، یہ تو آ گئی یہ گل، ہوں اگوں جواب، یعنی اتوں یہ سمجھ آئی کہ بھی جڑا نا بھی اینیاں کتاباں حدیث ہے تے اے بھی 2 مہینے پہلے تے دوجی آ بھی حدیث مرفوع موجود جی دار قطنی میں، تو اندر جواب بل حق و حق وہ ہے جو جمہور نے کہا ہے، کیا کہ چمڑا رنگنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، رنگنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ جواب سنو کئی وجوہ کے ساتھ۔ پہلی وجہ کہ انہا کہ یہ جو احادیث ہیں نا پاک ہونے پر یہ کثیرہ ہیں، صحیحہ ہیں، اجلہ صحابہ سے ہیں، لہذا ان کو ترجیح ہے، ان کو ترجیح ہے۔ دوسرا جواب کہ یہ جو ہے نا یہ نصوص مفسرہ ہیں، کیا کہ بھی پہلے او نپا کے تے دباغت تو بعد کیونکہ نہ ذکر نہیں آیا سونا مشکیزے کو وضو کرنے لگے فرمایا جس لئے پاک ہو گیا، یا فرمایا ان دے مالکہ نو کی ایک اگر یہ دباغت کر لیں تو فائدہ حاصل کرنا، انہیں بچ وضاحت ہے کیے۔ اور حدیث عبداللہ بن عکیم کی اور یہ آیت حرمت علیکم المیتہ یہ دونوں مجمل ہیں، نفع کے انتفاع کی حرمت کے حق میں بھی ای جزء اے شابہ سے بے میتہ تم پر حرام ہے، جز کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی ہے کہ ہاں حرام ہے، اس میں بھی تفصیل نہیں ہے دباغت سے پہلے یا بعد میں، ان حدیثہ میں تو وضاحت ہے۔ اور بے یہ جزء اور حدیث جی بے یہ جزء اگے بل حدیث بین بینل اگرچہ اس نے بیان کیا کس کو احاب اسبے کو، لیکن احاب اور حدیث عبداللہ بن عکیم دی حدیث نے اگرچہ بیان کیا کس کو، لیکن احاب اعتماد رکھتا ہے یہ کہ ہو حرمت الانتفاع بھی کیوں واسطے توفیق اور جمع کے بین بھئی دباغت تو پہلا حرام ہے تو بعد پاک ہو گئے۔ چوتھا جواب اور چوتھی وجہ کہ طہارت کی احادیث بعد دباغت یہ کیا ہے، تیسرا کہنے گیا ہاں تیسرا کہ احاب کہا جاتا ہے جلد کو، جلد جو دباغت سے پہلے ہو، دباغت کے بعد اس کا نام عدیم ہے، جیسا کہ نقل کی علامہ شمنی سے۔ چوتھا کہ طہارت کی احادیث، طہارت بعد دباغت کی احادیث یہ مشہورہ ہیں، لہذا جائز ہے ان کے ساتھ زیادتی کتاب اللہ پر اور حرمت علیکم المیتہ پر۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کی ہے شیخین نے، کیڑا کہ ان المحرم من المیتہ اکلوہا لا، پیچھے گزر گئی حدیث کہ سونا فرمایا اس کا کھانا حرام ہے۔ چھٹا عبداللہ بن عکیم ضعیف ہیں، مضطرب ہیں، نہیں مقاوم ہو سکتی وہ کس کے احادیث صحیحہ کے۔ باقی اختلاف ہے عبداللہ بن عکیم کے صحابی ہونے میں، صحیح یہ ہے کہ وہ تابعی مخدرم ہے، کیا ہے مخدرم، مخدرم پہ جڑا سونے دے زمانے میں ایسی دے اسلام بات چلے آوے انہوں نے مخدرم دھیان کریں جہاں جے کی وضاحت پھر کس جگہ دے پیچھے بھی آئی ہے۔ قال فی التقریب حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا عبداللہ یہ مخدرم من الثانیہ ہے، یعنی صحابہ بچوں نہیں ہیں جی، اور تحقیق سنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکتوب تھا نا جوہینہ کی طرف، یہ انہوں نے سنا تھا، یہ انہوں نے بس صرف خط سنا سرکار دا، سرکار کو نہیں جڑا جوہینہ کو گیا ظاہر انہوں نے خط سام کے رکھا ہے نا، وہ تو پتہ نہیں کنیا صدیاں رہا ہوئے گا جی، محفوظ ہوئے گا جی، تو خط سنیا جی، تو یہ فوت ہوئے حجاج کے
گندے دور میں، حجاج کے بیماری دے جن اتنے صحابہ پاک نو شہید کیتا جی، کنیاں روایتاں پڑھیاں ساجے اندر نوح کی جو کندے چ عرب بچ بیماری۔ قال ترمذی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ روایت کی ہے عبداللہ بن عکیم سے، اشیاخ نے اس کے لیے یہ حدیث جی ان اشیاخ لہو بے روایت کی گئی، عبداللہ بن عکیم سے روایت کی ہے جی، انہوں نے اشیاخ لہو اپنے شیوخ سے، کنہوں نے؟ عبداللہ نے، تو یہ اس حدیث کو، اور لیکن امام ترمذی کہتے ہیں ولیس العمل علی ھذا عندہ، اور تحقیق روایت کی گئی ہے یہ حدیث عن عبداللہ بن عکیم کنہ قال اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتی بشہرین، سنیں تو سنا میں نے کس کو؟ احمد بن حسن کو، وہ کہہ رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل گئے ہیں اسی حدیث کی طرف، بابا جاؤ اس کے کہ ذکر ہے اس میں قبل وفاتی بشہرین، وکان یقول، امام احمد کہتے تھے کہ ھذا آخر امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چھوڑ دی احمد نے یہ حدیث، امام احمد نے، وہ بھی کہتے ہیں پاک ہو جاتا ہے جب مضطرب ہوئے اس کی سند میں، کیونکہ روایت کی ہے بعض نے، وقال عن عبداللہ ابن عکیم عن اشیاخ من جوہینا، کے نے جوہینا دے اشیاء شیوخ کو سنیا بھی ان آکھیا ساڈے کول خط آیا سی جن دے وچ یہ گل لکھی سی۔ بسم اللہ الرحمن او تیانو پلاو بے ما وقال الخلال عنہ کہ انہو توقفا، کہ ماز توقف کیا کہ جب دیکھا انہوں نے تزلزل الروات اس میں، کہ انہوں نے توقف کیا امام احمد بن حنبل، وقال ابن ابی حاتم عن ابیہ فی علالہ کہ لیست لہ صحبۃ، کہ جناب عبداللہ کے لیے نہیں ہے، بصحابی نہیں ہے، وَإِنَّمَا رِوَایَتُهُ کتابۃ، جی، اور روایت کی ابن عدی نے اپنے کامل، طبرانی نے ابن ابی لیلان بلفظ جاءنا کتاب وفی سند ثقات واخرج الطبرانی فی اوسط وجہ آخر، لیکن یہ حدیث اگرچہ مضطرب ہے پس تحقیق معاون اس کی وہ جو نکالا اس کے ابن شاہین نے ناسخ منسوخ میں بسند فیہ عدی بن فضل، وہ بھی ضعیف ہے، وما اخرج ابن وہب فی مسندی، اللہ اکبر، فی زمع بن صالح، وہ بھی ضعیف ہے، وما اخرج ابو بکر شافی فی فوائدی، وہ سند حسن کے ساتھ ہے۔ اصل الحدیث جی باسط فی الحازمی کلام شافی، وحمل البہقی ابن عبد البر ذالک لا احاب قبل الدباغت جی، تے وبعدها شن و قربہ، وَهُوَ مَاسُور عن النضر بن شمیل و نحبی، جمع کی ہے ابن شاہین نے، بعض نے کہا کہ تخصیص بِأَنَّ الْمَنْهِيَ عَنْهُ جِنْدُ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ، سنا جی اے بے، ستواں جواب یہ ہے کہ جب فرض کیا جائے نا خبرین کے تعارض کا، کس کا؟ تو پاس رجوع ہوتا ہے اس وقت کدھر، اور قیاس معاون ہے طہارت بالدباغت کا، جیسا کہ مخفی نے، کیوں کون دے بچے رطوبتہ ہی نے نام، جیسے رطوبتہ زائل ہو گئی ہیں، علا ما علا اہلہا، یعنی کوئی عرض نہیں تھا ان پر بعد الدباغت، سکاب کسر اول جن دے بچوں پیو پانی پاؤ یا جننا کہ ان دے بچوں پیو کربا وغیرہ، شنن او یا بسن خالقن پرانا، کتاب الصلاۃ، چلو جی ٹھیک ہے جی، صبر ایک منٹ پڑھ دیا ہے، رب دیتا پڑھ لی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جان اس بات کو کہ وارد ہے نماز کی فرضیت میں اور نماز کے امر کے تاکد میں اخبار، قرآن پاک جتا ہے ہی ہے، آندھنے حدیثاں بڑیاں نے، حدیثاں نمبر 1
بفرضیت ہوتے، جیسا کہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے مرفوع کیا اس کو، یعنی سونے دا فرمان، سونے فرمایا کہ فرض فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں، اخرجہ مسلم والنسائی ترمذی بحدیث الاسراء عن انس رضی اللہ عنہ، 50 کے فرض میں پھر قصر کس پر، پھر باقی 5 رہ گئی ہیں، اخرجہ شیخان والنسائی مطول مختصر، ترمذی میں تھوڑی مختصر، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح کہ فرض فرمائی اللہ تعالیٰ نے نماز، جس وقت فرض کیا نماز کو رکعتین حضر میں بھی اور پس برقرار رکھے گی سفر کی نماز، اور زیادہ کی گئی کس میں؟ آندے نے یہاں سے معلوم ہوئی یہ بات کہ جو متم فی سفر ہے وہ مسیح ہے، پہ سفر کی کر دیا پوری نماز پڑھتا ہے وہ کی ہے، کیونکہ نماز پہلے ہے 2 سی جی، تو سفر جو نہیں رکھی گئی تو حضرت پوری ہوئی نا جی، جیسا کہ وہ مذہب ہے ہمارا، اور جیسا کہ حدیث میسرہ بن معبد جوہنی کی رفع و کیڑی کہ سونے فرمایا حکم دو بچے کو نماز کا جب پہنچ جائے 7 سالوں کو، تو اسے 5 سال دیو، پس جب پہنچ جائے 10 سال کو تو مارو اس کو نماز پر، اس کو نماز پر مارو۔ ایسی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رافعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فرشتہ ہے، ندا دیتا ہے ہر نماز کے وقت، اے اولاد آدم اٹھو اپنی آگ کی طرف، وہ آگ جو جلا رکھی ہے تم نے، وہ آگ اپنے اوپر، پس بجھاؤ اس آگ کو نماز کے ذریعے، اپنے اتنے جڑی کرتوتاں دی اگ بار رکھی جائے نا، اٹھو اس اگ نو بجھاؤ کن دے ذریعے؟ نماز دے ذریعے۔ رواہ الطبرانی والضیاء المقدسی، اور جیسے حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رفعہ، آپ فرماتے ہیں کہ اول وہ شے، سونے فرمایا کہ اول وہ شے جو فرض کی گئی میری امت پر وہ کیا ہیں، اور اول وہ شے جو اٹھائی جاتی ان کے اعمال سے وہ کیا ہیں، یہ عمل پہلو اللہ دی بارگاہ پہنچتا ہے، اور اول وہ شے جو سوال کیے جائیں گے لوگ وہ کس سے ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ رواہ الحاکم فی الکنہ وکحدی، اور حدیث کا حدیث انس رضی اللہ عنہ ساریاں مرفوع، سونے فرمایا کہ اول وہ عمل کہ حساب لیا جائے گا اس کے ساتھ بندے کا قیامت والے دن، وہ کون ہے؟ اگر صحیح ہوئی نماز تو صحیح ہو درست ہو جائیں گے اس کے باقی عمل بھی، اگر فاسد ہوگی نماز تو فاسد ہو جائیں گے اس کے باقی عمل بھی۔ بزرگوں کو بات ہوتی پی جی کو نہیں ہوتی پی جی؟ پھیرا دے رہے ہیں پتر، پھیرا ظاہر پھیرا جی، انہیں اٹھے تو گئی عرش ہے۔ اخرجہ طبرانی فی اوساطی والضیاء فی المختارہ واقع حدیث ہی رافع رضی اللہ عنہم، سونے فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ لمبی حدیث ہے، فرمایا دھیان رکھو نماز دا اور انہاں دا جڑے تواڈے سجے ہاتھ دے تھلے نے غلام لاؤنڈیاں، انہاں دے بھی ظلم نہ کرو تے نمازاں دا بھی دھیان رکھو۔ لمبی حدیث ہے، سرکار سونا 3 باری فرمایا، رواہ احمد والنسائی وابن حبان عن انس واحمد وابن ماجہ عن ام سلمہ والطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، واقع یہ پچھلی حدیث دسی نہیں، پچھلی واقع حدیث بریدہ انہوں نے مرفوع کیا، سونے فرمایا عہد، وہ عہد جو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، وہ کافرہ چو او بینہم، منیت المصلی دے پڑھی سی پہلے صفحے حدیث، نماز ہے، پس جس نے چھوڑا نماز کو اس نے تحقیق، یہ نہیں بھی کافر ہو گیا، یعنی وہ کافراں والا کام کیتا سو، کیونکہ نماز نہ پڑھنا تو کافراں دا کام ہے جی۔ اور جیسا کہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعہ کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، اخرجہ طبرانی فی اوسطی، جس نے چھوڑی نماز جان بوجھ کر فقد کافر جہار، اس نے اعلانیہ او کام کیتا جڑے کافر کردے نے، کیونکہ کافر اعلانیہ نماز نہیں پڑھتے۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ رفعہ،
کہ لیسا بین العبد و بین الشرک الا ترک الصلاۃ من تارکا فقد اشرکا، جنہیں نماز چھڈی انہیں شرک کیتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ وقع حدیث رافع حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، آپ فرماتے ہیں نماز کی جگہ دین سے جیسے سر کی جگہ جسد سے۔ سر لے جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ لت وڈے بندے ہیں، باما وڈے کاری جی ہیں کہ کوئی نہیں، لیکن سر وڈیا جدو کیا بندہ ہے جدا اگر سارے پیر 10 سال زندہ رہے سر کٹا کے بھی ٹھوک دو نعرہ۔ اے فرمایا اے سونے مرفوع حدیثاں ساریاں کہ نماز دا مقام دین دے وچ ایویں میں جویں اخرجہ الدیلمی وقع حدیث جناب عبداللہ بن عمر کی اور حدیث کا صلاۃ عماد الدین واہ البحقی فی شعب وقع حدیث جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع، آپ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلم نماز پڑھتا ہے اور اس کی خطائیں وہ اس کے سر کے اوپر اونچی ہو جاتی ہیں، بچوں نکل کے نا اونچیاں، پس جب سجدہ کرتا ہے تو وہ ساری اس سے گر جاتی ہیں، پس جب فارغ ہوتا ہے جس وقت فارغ ہوتا اپنی نماز سے اور تحقیق گر چکی ہوتی ہیں اس کی خطائیں۔ یا جی میں سر تے مولوی جی کو شاید چکی میں نے ٹوکرا شو اڑو تھلے ڈگ پیندا کہ نہیں، پھر میں جی سجدے جانا ہے تو سارے تھلے ڈگ پیندے نے جی۔ آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، ہم لوگوں کو سنائیں گے، آ رہے ہیں نا دماغ میں؟ یہی ساری پہلی کمزوری کہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ بس ان کی اصلاح کریں گے۔ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ نحو اخرج احمد والرویانی وسعید بن منصور فی سننی، اور حدیث واقع حدیث طبرانی فی الکبیر مرفوع، سونیا فرمایا نہیں کوئی مسلم وضو کرے پس اچھا کرے پھر پڑھے نماز، محفوظ کرے نماز کو یعنی دھیان نال پڑھے، و یا کے لوہا تے عقل وچ ہی رہے کہ پڑھ گی رہا پڑھدا کی پیان پتہ ہووے۔ فرمایا جڑے انج دا نماز پڑھدا ہے اس ماں نہیں ہے کوئی بھی مسلم الا دخل الجنہ مگر وہ داخل ہوگا جنت۔ اور جیسے حدیث جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع کے سونیا فرمایا کہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے کدھر نماز کی طرف تو کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے جنتوں کے دروازے اور اٹھا دیے جاتے ہیں اس کے لیے پردے اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان۔ اور جڑا سونا پوچھا یا رسول اللہ احسان، فرمایا احسان ہے کہ تو اللہ دی عبادت میں کر تو گویا اللہ نے دیکھ رہے جی۔ اچھا جی نعرہ مار دیو۔ اور استقبال کرتی ہے اس کا حور العین، حور العین اس کا استقبال کا اون ویندی رہندی ہے، جیڑی اندی بیوی بننے والی اون ویندی ہے کب تک معلم یا تمخت او یا تنحنح، تمخت نک سنکنا تے کھنگورے مارنے، فرمایا جب تک کہ کھر 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 نہیں نہ کردا حور نو ویندی، کیونکہ حوراں اس چیز نو پسند نہیں کرتے، جنت تائیں تے کھنگ شنگ کوئی نہیں ہے گی۔ فرمایا ابو حنیفہ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه صلى صلاة فخففها وأكثر الركوع والسجود، فلما انصرف قال له رجل أنت صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتصلي هذه الصلاة، فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه ألم أتم الركوع والسجود؟ قال بلى، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول من سجد لله سجدة رفع بها، رافع لکھا ہے اسم جلالت میں لکھا ہے جی، رافع پھر پردہ رفع حد ہو گئی یار، رفع بها پھر لکھا اللہ ہو
کون لکھا رافع تھلے نہیں چلو رفع بها ہاں نسخہ جو ہو رہا ہے پھر مسئلہ بن گیا أحببت أن تؤتى لي درجات أو تكتب لي درجات. تو پڑھ دے کہ وفی روایت وفي رواية عن إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه عمن حدثه أنه مر بأبي ذر رضي الله تعالى عنهم بالربذة وهو يصلي صلاة خفيفة يكثر فيها الركوع والسجود فلما سلم أبو ذر قال له الرجل تصلي هذه الصلاة وقد صحبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة في الجنة فلذلك أكثر فيها السجود. حضرت ابو ذر غفاری پیچھے پڑھیا جی کہ آپ ربضہ چلے گئے سن تے اے بندے جاندے پے نے حج کرن تے اتھوں گزرے ربضہ کولوں آپ دی بھی زیارت کر لے تے اے فرضی نمازاں دی گل نہیں فرضاں تو علاوہ کہ آپ قرات مختصر کر دے نے تے رکوع کر کے تے سجدے جاندے نے جی انہاں بے بندیاں جس قسم دا ویکھیا سی نے بے لمبے قیام تے رکعتاں تھوڑیاں تے آپ قیام مختصر کر کے تے رکعتاں زیادہ پڑھ رہے نے تے جس ویلے آپ فارغ ہوئے تے نہ سوال کیتا کہ تسی تے سرکار دے ایڈے وڈے صحابی ہوتے ہیں جدی نماز تو اس پھر آپ نے جواب دیتا بھی اے وجہ ہے کوئی سمجھ آئی گل دی روایت کی گئی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نماز پڑھ رہے کہ آپ نے نماز پڑھی ایک نماز پس تخفیف کی آپ نے اس میں طول قیام میں وہ کس میں اور کثرت کی آپ نے پڑھ رہے تھے کثرت کی رکوعوں کی اور سجدوں کی مطلب ہے بھی دو رکعتاں یا چار پڑھی ہون تے قیام چھوٹا تے پھر رکعتاں زیادہ قیام رکعتاں زیادہ پس جب فارغ ہوئے آپ اپنی ساری رکعتاں پڑھ کے صرف دو رکعتاں نہیں چوکھیاں ویکھیاں نہ تے تاں ہی سوال کرنا دو دن سوال کر دینا پس جب فارغ ہوئے تو عرض کیا آپ کو ایک رجل نے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ساتھی ہیں اور پڑھ رہے ہیں آپ نماز یہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز بھی تسی بھی اے قرات قیام بالکل چھوٹا جی تو بڑیاں رکعتاں چوکھی پڑھ رہے ہو آپ فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نہیں پورا کیا میں نے رکوع اور سجود کو کیا میں اعتدال سارا کچھ ٹھیک کیتا ہے عرض کی جی ہاں تو فرمایا پھر سن کا بات یہ ہے کہ بس بے شک میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار فرما رہے تھے وہ بندہ جو سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے ایک سجدہ بلند کرتے ہیں اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ پس پسند کرتا ہوں میں یہ کہ عطا کیے جائیں مجھے درجات یا اے لفظ نے شراوی کو شک ہے یا آپ نے یہ فرمایا کہ پسند کرتا ہوں میں یہ کہ لکھے جائیں میرے لیے اس واسطے میں قرات مختصر تے رکعتاں زیادہ تے سجدے زیادہ ہو جان سنیں اور ایک روایت میں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم نخعی اس سے روایت کرتے ہیں جس نے حدیث بیان کی ان کو کی کہ انہو مرہ سنیں کہ بھی او بندہ جڑا جندہ واقعہ ہے انہیں میں نے سنائی گل کہ وہ گزرا جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس ربضہ میں اور آپ نماز پڑھ رہے تھے نماز خفیفہ کثرت کر رہے تھے اس میں کس کی اور رکوع سجود کثرت ہے مطلب نہیں بھی ایک رکعت 50 رکوع تے 300 سجدے مطلب جی پٹھے پاسے مرو یعنی قیام چھوٹا تے رکعتاں زیادہ اے مطلب ہے تو بس جب سلام پھیرا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز سے تو عرض کی آپ کو رجل نے کہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ یہ نماز حالانکہ تحقیق آپ نے صحبت اختیار کی ہے آپ کو سنگت نصیب ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پس فرمایا جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار فرما رہے تھے وہ بندہ جو سجدہ کرے اللہ کے لیے ایک سجدہ
تو بلند کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اور سجدے کے سبب سے اس کے لیے ایک درجہ جنت میں. پس اسی لیے کثرت کر رہا ہوں میں نماز میں سجود کی. لمانہ کراس ہوتے کارسو پھر پڑھیے شرح روایت کی گئی ہے ان منع کرنے. روایت کی گئی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک نماز بس آپ نے تخفیف کی اس کی. آپ نے تخفیف کی اس نماز کیڑی شے میں؟ طول قیام میں جی. اور کثرت کی رکوع اور سجود کی. بس جب فارغ ہوئے تو عرض کی حضرت ابو ذر غفاری کو ایک رجل نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں آپ یہ نماز بھئی اس طرح دی نماز تسی پڑھ رہے ہو چھوٹی چھوٹی رکعتاں جی. بس فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نہیں پورا کیا میں نے رکوع اور سجود کو؟ عرض کی جی ہاں جی ہاں. یا آپ نے یہ تو پورا کیا ہے. جی. فرمایا پس بے شک میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرکار فرما رہے تھے وہ بندہ کہ سجدہ کیا اس نے اللہ کے لیے سجدہ کرے اللہ کے لیے ایک سجدہ بلند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب ایک درجہ جنت میں. بس پسند کیا میں نے کرتا ہوں میں یار پسند کرتا ہوں میں یہ کہ دیے جائیں میرے لیے عطا کیے جائیں مجھے درجات. میرے لیے درجات یا فرمایا کہ راوی نو شک کے بجڑا کو نقل کرنے والے آپ حضرت ابو ذر نے اے سونے دا فرمان نہیں اے جملہ جناب ابو ذر دا ہے کہ چل اگے نکیا. اور ایک روایت میں ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں اس کس سے جس نے حدیث بیان کی آپ کو یہ کہ وہ کس گزرا حضرت ابو ذر کے پاس ربضہ میں اور حالانکہ حضرت ابو ذر نماز پڑھ رہے تھے صلاۃ خفیفہ کثرت کر رہے تھے اس میں رکوع اور سجود کی. پس جب سلام پھیرا حضرت ابو ذر نے اپنی نماز سے تو عرض کی آپ کو اس رجل نے نماز پڑھ رہے ہیں آپ یہ نماز حالانکہ تحقیق صحبت اختیار کی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. پس فرمایا حضرت ابو ذر نے سنا اب انہوں نے جو سمجھا تھا وہ طول قیام تھا نا اس لیے تو یہ سوال کیا ہے. جی فرمایا حضرت ابو ذر نے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سرکار فرما رہے تھے وہ شخص جس نے سجدہ کیا اللہ کے لیے ایک سجدہ بلند کر دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب ایک درجہ جنت میں. بس اسی لیے کثرت کر رہا ہوں میں نماز میں سجود کی. اخرجہ طحاوی فی معانی الاثار من طریق الحمانی قال حدثنا ابو الاحوص و خدیج عن ابی اسحاق عن المخارق قال حدثنا حجاجن حجاج نہیں اور حجاجن بالربضات. وہ پوری سند توڑ پہنچائی امام طاوی نے کہ پس پایا ہم نے وہ کہتے ہیں کہ حجاج کہتا ہے کہ پایا ہم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو قائم یصلی پس دیکھا میں نے کہ نہیں لمبا کر رہے کس کو اور کثرت کر رہے ہیں رکوع اور تو پس کہا میں نے آپ کو اس مسئلے میں فقالا ما ان احسن جی بھی کیے نہیں قصد کیا میں نے یہ کہ اچھائی کروں میں نہیں مانا اور اچھا جی کہ بے شک میں نے سنا آپ نے فرمایا میں تیرے نال نہ تینوں اچھی گل دسدا جی کہ بے شک میں نے سنا رسول اللہ بے شک میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار فرما رہے تھے وہ بندہ جو رکوع کرے ایک رکوع اور سجدہ کرے ایک سجدہ رفعہ اللہ بہا درجۃ ایک وحط عنہ بہا خطیئۃ دو وہذا سند صحیح امام طاوی نے ذکر کی تھی مگر یہ کہ حمانی متکلم فی اتہموہ بسرقۃ الحدیث لیکن حافظ ہیں توثیق کی ہے ان کی کنہوں نے ابن معین نے اور جنہوں نے ان کو ضعیف کہا ہے ان کی گرفت کی ابن معین نے شانہ اعلیٰ مضاعفی ہے سمجھے ہی اے بھی انہاں کہ بھی تسی نو ضعیف آ کے حالانکہ سیکا بندہ ہے جی پھر اس مقام میں احادیث اخر کثیرہ ہیں اور سجدے دی شان وچ وقت طال الکلام فی حاضر النزائے کہ بھی ہن بھی اے امام طاوی ذکر کتنا حدیثاں اتنے بہت ساریاں تے پھر انہوں نے اے گل ذکر کی تھی کیڑی کہ افضل طول قیام ہے
یا کہ قیام چھوٹا ترکاتا چوکیاں، جی جیسا کہ وہ مسئلہ کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کا، یا کہ افضل کثرت سجود ہے، جیسا کہ وہ مذہب ہے، آخرین کا اور تحقیق ذکر کیا اس کو امام طحاوی نے، لیکن اختصار کیا کلام کا اس میں۔ اچھا جی، او عن عبداللہ کی یعنی عبداللہ بن مسعود، کیونکہ یہی مراد ہوتے ہیں جب مطلق ہو ایشا بسے تو بھی اے عبداللہ بن مسعود نے گل پتہ سی نہ تے نہ پھر دسی نہ جناب تھلے ابراہیم اپنے ابراہیم نخینو واسطے نال جناب الکما دے یا اسود دے واسطے نال جی۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، آپ کا نام جندب ہے، جندب یا جندب دو میں طرح جی سنا جی، صحابی جلیل القدر، بس اہل حدیث ہے۔ روایت کی امام ترمذی نے جناب ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ جو آزاد کردہ غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے بے روایت معدان بن طلحہ یامری عنہ، وہ یامری وہ معدان کہتے ہیں کہ ملا میں جناب ثوبان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے، میں نے ان کو کہا جناب ثوبان کو رہنمائی کر تو میری ایسے عمل پر کہ نفع دے مجھ کو اللہ تعالیٰ اس عمل کے ساتھ اور داخل کرے مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں۔ تو جناب ثوبان چپ کر گئے مجھ سے کچھ دیر، پھر متوجہ ہوئے جناب ثوبان میری طرف، تو پس کہا کہ لازم پکڑ تو کس کو؟ پھر جناب ثوبان نے حدیث سنائی کہ بے شک میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار فرما رہے تھے ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا رفعہ اللہ بہا درجۃ وحط عنہ بہا خطیۃ۔ قال معدان، پس ملا میں جناب ابو درداء کو، میں نے سوال کیا ان سے اسی مسئلے کے بارے میں جس سے میں نے تو جناب ابو درداء نے بھی فرمایا علیک بالسجود فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا رفعہ اللہ بہا درجۃ وحط عنہ بہا، یعنی انہوں نے وہ حدیث میں نے سنائی تھی۔ قال ترمذی، امام ترمذی ان کو روایت ہے نا، فرماتے ہیں باب کے اندر حدیث ہے جناب ابو ہریرہ اور ابو فاطمہ ایک صحابی جو اور پھر کہتے ہیں کہ حدیث ثوبان و ابو درداء رضی اللہ عنہم کثرت رکوع سجود میں حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی کا تبصرہ اور تحقیق اختلاف کیا اہل علم نے اس مسئلے میں، بعض علماء کہتے ہیں کہ طول قیام نماز میں افضل ہے کثرت رکوع اور سجود سے، اور بعض کہتے ہیں کثرت رکوع اور سجود افضل ہے، اور فرمایا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق روایت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں 2 حدیثیں جی، اور لہٰذا نہیں فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس میں کسی شے کا، دونوں قسم کے حدیثاں موجود نے، طول قیام دی اہمیت کثرت ہے، اور کہا اسحاق نے کہ بہرحال دن کے وقت پر کثرت رکوع سجود بہتر ہے، اور فرضاں تے سنتاں دی گل نہیں ہو رہی، ویسے نفلاں دی کثرت رکوع سجود بہتر ہے، اور بہرحال رات کو طول قیام، مگر یہ کہ ہو رجل کہ اس کے لیے جز باللیل ہو کہ آتا ہے اس پر، پس کثرت رکوع سجود اس میں احب ہے میرے نزدیک۔ اگر راتی اور رکعتاں زیادہ پڑھتا ہوں وظیفہ ہے تو ہوں لمبا قیام کرے گا تو پھر رکعتاں پوریاں نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آیا ہے وہ اپنے حزب پر علی جز پر، اور تحقیق نفع حاصل کیا اس نے کثرت رکوع اور سجود سے۔ قال ابو عیسیٰ انما قال اسحاق ھذا، اس لیے کہ لأنہ قضا، اس لیے میں بیان کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات کو، اور بیان کیا گیا طول قیام، اور بہرحال دن میں پس رات میں سونے دن نماز 2 طرح دی بیان ہے، حدیثاں پڑھ لو گے جی، طول قیام والی بھی ہے کثرت رکوع سجود والی بھی ہے، پس نے موصوف کی گئی من صلاۃ، آپ کے نماز سے طول قیام سے، وہ جو بیان کی گئی رات کے وقت، دن کے وقت اس طرح نہیں بیان ہوئی۔ ورویا بن ماجہ ذالک عن کثیر بن مران عن ابی فاطمہ وعن معدان عن ثوبان ابی درداء سنابی عن عبادہ ابن صامت، وفی اندے وچ یہ ہے کہ ما من عبدن سونیا فرمایا یسجدو، ما من عبدن یسجدو للہ سجدۃ الا کتب اللہ لہ بہا ومحا عنہ بہا
ورفع لہ بہا، سونے فرمایا لہذا فاستکثروا من السجود۔ وروى ترمذی وابن ماجہ حدیث جابر فی طول القیام بھی موجود ہے، وابن ماجہ ذالک عن ابی وائل عن عبداللہ وعن زیاد عن المغیرہ وعن ابی صالح عن ابی ہریرہ بعبارات مختلف قال القاری فی شرح، اور حدیث روایت کی ہے اس کو امام احمد عن ابی ذر رضی اللہ عنہ لفظ، اتھے بھی جناب ابو ذر غفاری سے وہ انج بھی ہو کہ فرمایا کہ من سجد للہ سجدتن کتب اللہ لہ بہا وحط عنہ بہا ورفع لہ بہا درجتن۔ رواہ طبرانی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً، سونے فرمایا حضرت ابو امامہ سے روایت استکثروا فإنہ ما من عبد سجد للہ سجدتن الا رفعہ اللہ بہا درجتن۔ کیا جی میں پڑھدا پہ ترجمہ پتہ لگتا پہ نا، پہلے ترجمہ کردا پھر میں دوجی رقم پڑھدا جی۔ والتحاوی والرویانی عن ابی ذر بلفظ من رکع رکعتن، جس نے ایک رکوع کیا اور سجدہ سجدتن رفعہ اللہ بہا درجتن وحط عنہ بہا خطیئتن۔ پھر حدیث مادان عن صوبان و ابی درداء رواہ مسلم ہے، مسلم شریف میں بھی ہے فی صحیح۔ اختلاف اس مسئلے میں محض وہ افضلیت میں ہے اور ایک اندے وچ جی کثرت ثواب، بے لمبے قیام رکعتاں تھوڑیاں یا قیام مختصر تے زیادہ جی۔ اور اخبار آئی ہیں متعارضہ، ظاہر یہ ہے کہ افضلیت ہے ہر ایک کے لیے طول قیام سے بھی اور، لیکن جیتے مختلف ہیں، جیتے اول طول القیام ہے، اس لیے کہ اعظم العبادات ازرو ثواب کی کون ہوتی ہے؟ جیو بے اشکو ہا تے ول مشقت فی طول انج نہیں ہونی چاہیے دی کیے اسودو اطول ہوئے، اعظم عبادات ازرو ثواب کے اطول ہے اور مشقت فی طول ہے، انج ہوئے تو زیادہ بہتر ہے جی۔ تو باقی وہ پڑھا جائے نا بھی عبادت میں جتنی مشقت اتنا ثواب، وہ تو پڑھی ہے نا گل جی جی۔ چلو جی ہاں یہ جو تم لوگ پھر زیادہ جی بات، کیونکہ احمر دا معنی نہیں بنتا پہ تھے نا، یہ جملے دا معنی کوئی نہیں، صرف شرح کیتی ہے نا، حدیث دا لفظ نہیں نا۔ فخففھا روى الطبرانی فی الکبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ رفعہ، کہ سونے فرمایا وہ حدیث پڑھی جے، فرمایا کہ اختصار کرو نماز میں، کیونکہ تمہارے پیچھے ضعیف بھی ہوتے ہیں اور ذل حاجت بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو جماعت دا حکم ہو گیا نا، آپ تو کل ہی نماز پڑھتے پہ سر نا۔ حاذہ الصلاۃ یہ مبتدا محذوف ہے، اور یعنی والحال انت تصلی حاذہ الصلاۃ خفیفہ مع کونے کا، تو آپ نے فرمایا فإنی سمیت، یہ آپ نے بیان کیا تخفیف کا سبب قیام میں اور رکوع اور سجود کی کثرت کا سبب آپ نے جی، تو آپ نے فرمایا کی اتم رکوع، اشارہ طرف اس کے جو وارد ہے، سنیں دھیان کرا جی بھی آپ نے فرمایا کیا میں رکوع سجود پورے نہیں کیے؟ جی پورے کیے ہیں، تو کہتے ہیں اس سے اشارہ ہے وہ جو وارد ہے حدیث میں کہ بے شک لوگوں میں سے بہت برا چوری کے اعتبار سے، چوری کے اعتبار سے سارقۃً وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ وہ نماز میں چوری کیا ہے؟ نہیں پورا کرتا نماز کے رکوع کو، اور یہ سب تو برا چور ہے، جنہیں لوگوں کا مال لٹیا بھی چور ہے، لیکن اے اس تو بھی کدے ناراض نہ ہو رمضان تے جڑی تراویاں نے یہ چوراں دی جماعت کٹھی ہے کہ ولیاں دی؟ مولوی جی جڑے تسو دس کیتی اون نے کو ساہ چ اس حدیث دے مطابق وہ چوراں دی جماعت ہے کہ ولیاں دی جماعت ہے جی؟ مولوی سمان سوچو نا بھی کہڑے اسی اپنی قبر گندی کر رہے ہیں نا بھی لوکاں دی خوشی واسطے، کہ کوئی نہیں تقریر لوگ نہیں سنتے قرآن و حدیث،
तो मरो तो जाके छोले बेचोगे, अपनी कबर गंदी कर दे हो। लोग कुरान हदीस नहीं सुनते तो तुम मुरली वाजा वजा के सुनाओ यार, कमाल है। क्या साड़ी तोजीयां ते दलीलां कुत्ते नफ्स दियां हरकतां असीं अपने ते गालिब कीतियां ने यार। रबज़ा मौज़े कुर्बुल मदीना, इसी में हज़रत अबू ज़र की कब्र है। रबज़ा में जी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के। रजुल मज़कूर फिर रिवायतुल ऊला दरजातन फिल जन्ना की इशारा इस बात की तरफ ध्यान करें जिवे इबादत की ज़्यादती मिन हैसुल कमियत वल अदद, ये अफजल है इबादत की ज़्यादती सिर्फ मिन हैसुल और वल कमियत। कमियत क्या वल कमियत इत्तिसालिया बिल इत्तिसाल ज़मानी। अच्छा जी, इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि इबादत की ज़्यादती मिन हैसुल गिनती वल अदद, ये अफजल है इबादत की ज़्यादती मिन हैसुल बस। और कैफियत जो कमियत इत्तिसालिया बिल इत्तिसाल ज़मानी, बई मतलब है कि बई रुकू सजूद भी पूरे होण ते वक़्त भी ठीक होवे ते नाल जिहड़ा ना उहदे नाल जिहड़ा ना कमीयत भी मिल जाए, रकतां भी ज़्यादा होण, ये अफजल है जी। 20 रकातां 20 मिनटां विच साडे सन 72 तो 73 तो मैं लोगों को जानना तो हुण तक काम तेज़ इस तो नहीं है जी। साडे मुल्क जिन्नी मंजिल तेज़ पढ़ो ना जी, बई जिन्ना कुरान नाल जुल्म ज़्यादा करो इन्ने मुक्तदी ज़्यादा राज़ी हुंदे ने जी। कि जी 50 मिनटां में जी फर्ज भी वितर भी सवा सपारा 20 रकातां पढ़ा के फारग करते हैं जी। तुहाडे तो मौलवी साहब पता नहीं उन्होंने तो कोई भंग पीती है 1.5 घंटा ला देंदे ने। साढ़े तो मौलवी साहब माशाअल्लाह टैट फैट ने बिल्कुल 0 मीटर जी। हुण हासे वाली गल नहीं नदीम, असां इस गल ते रोना कदों है, मतलब इस गल ते सानूं रोण कदों आवेगा भी असीं लुट्टे पट्टे गए मर गए, बई जिहड़ा अल्लाह दी बारगाह च कोई खलोने आ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਹੈ ਕੀ ਮੌਲਵੀ ਵੈਸ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੈ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋ ਭਈ ਨਮਾਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਸਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। आखिर साह